تو ان محبوب ایام میں سب سے پہلا عمل جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان 10 دنوں کو پا لیتے تو ان 10 دنوں میں دوسرے دنوں کی بنسبت اور زیادہ کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر شروع کر دیا کرتے تھے، اور اپنی امت کے لوگوں کو بھی اللہ کے رسول نے ان ایام میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا۔ اس کی دلیل مسند احمد کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں تم زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھا کرو، اللہ اکبر تم پڑھا کرو، تم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تحمید یعنی الحمدللہ زیادہ سے زیادہ کہا کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی میں بار بار آتے ہیں، کئی مرتبہ ان ایام سے ہم نے اپنے آپ کو گزارا ہے، لیکن ان ایام کو بھی ہم معمولی ایام کی طرح گزار دیتے ہیں۔ نہ تسبیح کرنے کی کوئی فکر، نہ الحمدللہ کہنے کی کوئی فکر، نہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کوئی فکر، حالانکہ یہ کلمات ایسے کلمات ہیں جو زبان پر بہت ہی چھوٹے اور ہلکے ہیں، بہت ہی چھوٹے اور ہلکے، اور ہر کسی کو یہ کلمات یاد ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ کلمات یاد ہیں، بس ان کلمات کو آج ہمیں اپنی زبان پر لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کلمات کو ہم اپنی زبان پر لائیں گے تو اس کا کیا اجر، اس کا کیا مقام ہے۔ بے شمار احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تسبیحات کی فضیلت کو بیان کیا، کہا کہ یہ الحمدللہ میزان کو بھر دے گا، سبحان اللہ الحمدللہ یہ زمین اور آسمان کی جتنی بھی خلا ہے اس کو پر کر دے گا۔ کس سے پر کر دے گا؟ نیکیوں سے، ثواب سے، اگرچہ کہ کلمات چھوٹے ہیں۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ۔ حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ موسیٰ بات کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا جس کے ذریعے سے میں تیرا ذکر کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ لا الہ الا اللہ پڑھا کیجئے۔ موسیٰ نے یہ سن کر کہا اے اللہ یہ تو معمولی کلمہ ہے، یہ تو عام کلمہ ہے، اس کو سارے لوگ پڑھتے ہیں، مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا جو دوسرے لوگ نہیں پڑھتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ پر غضبناک ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ سے کہتے ہیں اے موسیٰ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمینوں کو رکھ دیا جائے، 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے، اور اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اگر ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ ساری زمینیں، یہ سارے آسمان، اس کائنات میں رہنے والی ساری چیزیں لا الہ الا اللہ کے سامنے ہلکی ہو جائیں گی، اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی کام کرنے والا ہے تو وہ اپنا کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھ کر
ان ایام میں اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی پڑھنے والا ہے تو اپنے پڑھائی کے درمیان میں، اگر کوئی آفس میں بیٹھنے والا ہے تو اپنے آفس کے کام کے درمیان میں، اگر کوئی دکان میں بیٹھنے والا ہے تو اپنی دکان پر بیٹھ کر یہ چھوٹے سے کلمات پڑھ کر ان ایام میں اللہ کی محبت اور اس کے اجر و ثواب کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔